السلام علیکم۔ کیا ہمارے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب شام، عراق اور حجاز کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی، جس میں لوگوں کو سخت بخار ہو گیا اور بے شمار چوپائے اور یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ہلاک ہو گئی اور دودھ اور گوشت کی شدید قلت ہونے لگی، اس وبا کے ساتھ تیز گرم ہوائیں اور طوفان بھی آیا اور بے شمار درخت جڑوں سے اکھڑ گئی۔ لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت کے عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ نے حکم جاری کیا کہ سب لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کریں اور گناہ سے روکیں۔ پھر میوزک کے تمام آلات توڑ دیے گئے، شراب کی بوتلیں پھینک دی گئی، ریاست میں موجود تمام بدکاروں کو جلاوطن کر دیا گیا اور تھوڑی ہی عرصے بعد بیماری از خود ختم ہو گئی۔ ہمیں خوب معلوم ہے دوستو کہ آج ہمارے پاس کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جو اس طرح فحاشی کاموں کو روک لے، لیکن ہمارے گھروں کے ہم خود مالک و حاکم ہیں۔ تو کیا ہم جس گھر کے حاکم ہیں، اس گھر میں ہماری اولاد، بھائی، بھتیجے وغیرہ پر ہمارا حکم نہیں چلتا؟ جس کثرت سے مسلم نوجوان ٹک ٹاک پر متحرک ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے گھروں میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ غیر شرعی حرکات رواں دوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کرے کہ ایسی غیر شرعی کاموں سے خود بھی بچے اور اپنی عزیز و قارب کو بھی بچنے کی تلقین فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی مہربانیوں کی بارش کر کے ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے کر اس وبائی مرض و دیگر وائرل بیماری نیز طوفان وغیرہ سے ہمارے حفاظت کرے۔ حاصل کلام، بڑا انسان وہ ہے دوستو جو ساری انسانیت سے محبت کرتا ہو۔ اس کی اس محبت میں اس کی قوم اور قبیلے سب ہی آ جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے اہل و عیال و قوم اور قبیلے سے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں تو انسانیت کے ناطے آپ پر بھی فرض ہے کہ اپنے آس پاس اگر کچھ اللہ کی ناراضگی کا عمل ہو رہا ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرے اور اللہ کے رضا کے اعمال کرنے کی تلقین کرے۔